السلام علیکم، ویلکم ٹو گوگی کا کچن۔ آج ہم گوگی کے کچن میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل شنواری کڑھائی ریڈی کریں گے، جو کہ بہت ٹیسٹی اور بہت جلدی بن جاتی ہے، اور گھر والے آپ کی اس کڑھائی کو دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کڑھائی لی ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے 1 کپ آئل، کیونکہ میری چکن کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہے، میں زیادہ چکن کڑھائی بنا رہی ہوں، یعنی شنواری کڑھائی۔ تو جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں واش کیا ہوا چکن ڈال دیں گے۔ واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سرکے میں ڈپ ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ واش کر کے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے، تو اس میں جو بلڈ وغیرہ آتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو آئل گرم ہو چکا تھا تو ہم اس میں ساری چکن ایڈ کر دیں گے۔ 1.5 kg یہاں پہ میرے پاس چکن ہے، اور اس کے پیس بھی میں نے کافی بڑے رکھوائے تھے، کیونکہ اس سے یہ شنواری چکن بہت مزیدار سی بنتی ہے۔ آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ بون لیس بھی بنا سکتے ہیں، چکن بون لیس آپ لیں اور اس سے شنواری کڑھائی بنائیں، وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے، لیکن بون کے ساتھ کڑھائی کا مزہ چکن کو ہی ہم اپنا اچھے ہوتا ہے۔ سے فرائی کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے جیسے جیسے ہم جو چیز اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ یہ بہت کم اسپائسز سے ریڈی ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی جاتی۔ پیاز بھی اس میں ایڈ نہیں کیے جاتے، کیونکہ یہ شنواری کڑھائی ہے، تو کڑھائی میں اگر ہم پیاز ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت میٹھا آتا ہے، تو اس میں پیاز یوز نہیں ہوتے۔ یہ بہت کم اسپائسز سے ریڈی ہو جاتی ہے، اور بہت کم چیزیں اس میں ڈلتی ہیں، اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ اور اگر کبھی میں پیاز ڈال بھی دوں تو گھر والے اتنے چلاک ہیں، ان کو فوراً ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے۔ یہاں پہ کلر چینج ہو چکا ہے چکن کا، اور اس کے ساتھ ہی میں 1 kg جو ہے وہ ٹماٹر ڈال دوں گی۔ ٹماٹر کو آپ نے چکن کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے، کیونکہ ٹماٹر کا بھی پانی نکلے گا، اور ٹماٹر کے پانی سے ہی ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گی، اور اس میں ہمیں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہاں پہ جیسے ہی ٹماٹر کا چھلکا سافٹ ہوگا، ٹماٹر کو ہم چکن کے ساتھ فرائی کرتے جائیں گے، اور اس کا چھلکا جو ہے وہ سافٹ ہوتا جائے گا، اور ہم ساتھ ساتھ اس کو ریموو کرتے جائیں گے، کیونکہ چھلکے جب کھانے میں آتے ہیں تو وہ پھر اچھے نہیں لگتے۔ تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے چکن کے ساتھ فرائی کرتے جانا ہے، اور اس کا پانی بھی ساتھ ساتھ ڈرائی ہوتا جائے گا۔ اتنی مزیدار یہ چکن کڑھائی بنی تھی کہ سب گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور سب نے مزے لے لے کر کھائی۔ تو آپ گھر میں جب اتنے اچھے طریقے اور صاف ستھرے طریقے سے کڑھائی بنا سکتے ہیں، تو آپ کو ریسٹورنٹ جا کر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے پیسے بچایا کریں، بچت کیا کریں، اور انہی پیسوں سے آپ گھر میں بہت اچھے طریقے سے کھانے بنا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ چلے جایا کریں، لیکن جن کو شوق ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانے کا وہ تو کھاتے ہیں، بٹ میں گھر میں ہی ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے اس میں نے ڈال دیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، یہ فریز ہوا ہوا ہے، اور یہ بھی چکن اور ٹماٹر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ فرائی ہوتا جائے گا۔ اتنے مزیدار سے کھانے بنانے کے لیے گوگی کا کچن کا وزٹ ضرور کیا کریں، اور گوگی کو سپورٹ کیا کریں۔ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، ریسیپیز، چٹنیاں وغیرہ، جو بھی کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں مجھے بتا دیا کریں کمنٹ باکس میں آپ کے لیے وہی ریسیپی لے کر آؤں گی۔ اور یہاں پہ جناب چکن اور ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب باری آتی ہے اسپائسیز ڈالنے کی۔ تو مسالے جو ہیں وہ میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں، کیونکہ یہ شنواری کڑھائی ہے اور بلیک پیپر سے بنتی ہے۔ اگر ہم سٹارٹ میں ڈال دیتے ہیں تو چکن کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، تو مسالے آپ نے لاسٹ میں ہی ڈالنے ہیں۔ اس میں بالکل بھی کوئی اور دوسرا مسالہ، دھنیا پاؤڈر یا لال مرچ پاؤڈر اور کٹی ہوئی لال مرچ بالکل نہیں جائے گی۔ سب سے پہلے میں اس میں دہی ڈال دوں گی، تاکہ دہی کا پانی بھی اچھے سے خشک ہو جائے، اور پھر ہم مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے۔ 300 گرام میں نے دہی لیا تھا، اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ ہو۔ تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم فرائی کرتے جائیں گے، اور کڑھائی کی ماشاءاللہ سے خوشبوئیں اتنی زبردست آ رہی ہیں، جیسے جیسے میں اس کو فرائی کرتی جا رہی ہوں سب بار بار آ کر مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیا بنا رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آج ڈنر میں آپ کو شنواری کڑھائی کھلانے والی ہوں، تو سب ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے بنے۔ اوپر سے گیس جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میری کڑھائی جو ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جائے، تاکہ ہماری کڑھائی راستے میں رہ نہ جائے۔ تو اس لیے شکر ہے اللہ کا کہ کڑھائی میری بن گئی تھی، اور ٹائم سے سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دہی ڈالا ہے، اور دہی کے ساتھ بھی جو پانی تھا وہ ڈالا ہے، وہ ڈرائی ہوگا تو ہم اس میں اسپائسیز ایڈ کر دیں گے۔
यहाँ पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं जो है जितनी क्वांटिटी चिकन की है उस हिसाब से मैंने ये डाल दिए हैं। तो ये काफ़ी होते हैं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। अब मसालों के साथ हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे और पानी ड्राई होने तक हमारी चिकन जो है वो माशाल्लाह से मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स होके पक जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाना है, बनाते तो होंगे आप, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिकन जो है यानी चिकन शनवारी कढ़ाई बहुत टेस्टी बनेगी। माशाल्लाह से मसालों के साथ जो है वो चिकन शनवारी कढ़ाई की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत भूख लगी हुई है और सब यही चाह रहे हैं कि जल्दी से रेडी हो, लेकिन कढ़ाई पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, तो सब वेट करेंगे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। आप अपनी बहनों की, अपनी वाइफ़ की बहुत कदर किया करें, माँओं की कदर किया करें जो इतनी गर्मी में आपको इतने मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती हैं। ये उनकी हिम्मत होती है कि इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके खाना पकाना कोई आसान बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ मैं इसको अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी यानी फ्राई करती रहूँगी जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो मज़ेदार सी कढ़ाई आपने एक बार ज़रूर बनानी है मेरे कहने पे। शनवारी कढ़ाई जब आप बनाकर घर पे खाएँगे तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया और माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई हमारी शनवारी चिकन कढ़ाई हमारी डन हो चुकी है। इसको मैंने बीच में कवर करके भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए पकाया था ताकि अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखने में इतनी मज़े की है तो खाने में तो और ही मज़ेदार होगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सूखी मेथी डाल दी थी, कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस कसूरी मेथी भी आपने लास्ट में डालनी है और थोड़ी-सी डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से खाने का टेस्ट फिर कड़वा हो जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ क्योंकि जो कुकिंग में परफेक्ट हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से कुकिंग सीख सकें। अब माशाल्लाह से हमारी शनवारी कढ़ाई डन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और कटी हुई अदरक और फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबूदार कढ़ाई हमारी रेडी हुई है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई, चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री और किस सिटी से मुझे वॉच करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और हौसला मिलता है, फिर हम आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। चलें मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना, अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।